اللہ نے انسان کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بطور نمائندہ زمین پر بھیجا، یہ کے بعد دیگے انبیاء کو مبعوث فرمایا جاتا رہا جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ موجودہ دور میں اللہ کا نمائندہ وہ ہے جو اللہ کے آخری نمائندے نے چھوڑا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں تو صرف اتنے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کے بھی بعد آپ نے غدیر خم کے خطبے میں کہا قرآن اور اہل بیت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ 6225 سے 6228 تک 4 حدیث صحیح مسلم میں۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا، یعنی میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت کربلا کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا جو ہے وہ آدھا دین ہے۔ حضور نے 2 چیزیں ہمیں دی ہیں، کہا قرآن کو پکڑنا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ جو لوگ اہل بیت کے مخالفین ہیں ان کو ننگا کیا جائے اور اہل بیت کو سپورٹ کیا جائے۔ آج میں نے اس نے سلوک کیسے کرنا ہے؟ میں نے جا کے کوئی پاؤں دبانے ہیں ان کے؟ نہیں، ان کا دفاع کرنا ہے اور ان کے مخالفین کا علمی رد کرنا ہے۔ تو قرآن کو پکڑنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو یہ پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے غدیر خم پہ کھڑا ہے، اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے؟ تو حضور کا جانشین ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں، حجۃ الوداع پہ یا غدیر خم پہ نبی علیہ السلام کسی شخصیت کے والے بھی امت کو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک شخصیت کا آپ نے ذکر کیا ان معنوں میں کہ غدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، المستدرک للحاکم میں، مسند احمد میں آتا ہے حضرت علی کا ہاتھ عوام میں بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور ساتھ آیت بھی پڑھی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں۔ پھر حضور نے کہا کیا تم میرا حق ولایت یہ والا تسلیم کرتے ہو؟ تو جس کا مولا میں، اس کا مولا علی۔ لیکن نبی علیہ السلام نے اس میں حضرت علی کے ساتھ حسن سلوک کا بیسیکلی ذکر تھا۔ کیوں؟ غدیر خم پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے۔ یہ غدیر خم کا خطبہ حضور نے حجۃ الوداع پہ کیوں نہیں دیا جہاں پوری دنیا کے مسلمان تھے، جو جتنی دنیا میں اس وقت اسلام پھیلا تھا؟ کیونکہ یہ ان سے ریلیٹڈ نہیں تھا۔ یہ خطبہ ریلیٹڈ تھا حضور کے ساتھیوں سے اور شامیوں سے اور مدینے کے لوگوں سے، کیونکہ شامی جو تھے وہ ظالم بننے والے تھے، بنو امیہ شام سے آئی، اور مدینہ جو کے لوگ تھے، جو وہ انصار مدینہ، یہ مظلومین تھے، واقعہ حرہ میں مدینے کے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ یہ آنے والے وقتوں کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت علی کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت علی اور ان کی اولاد کو ہی ذبح کیا گیا کربلا میں، اور حضرت علی کو ان کی زندگی میں شامیوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، جنگ صفین انہیں لڑنی پڑی، یہ ان کو ڈرایا گیا تھا۔ یہ خلافت کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ خلافت کا معاملہ نبی کا جانشین جو ہے قرآن ہے، نبی کا خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے ہو، اور وہ تو صرف قرآن ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، مرتے وقت کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، دیٹس آل۔ شیعہ سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں غدیر خم پہ اہل بیت کا تو ذکر بعد میں تھا، پہلے قرآن کا ذکر تھا۔ تو قرآن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے باہر نکل کے تو مولا علی کا دل دکھائیں اور آپ یا علی مدد کے نعرے لگائیں، اور سال بعد ایک دفعہ اہل بیت کے دفاع کے لیے نکل آئیں، اور پورا سال اہل بیت کو آپ بھلائے بیٹھے رہیں، صرف دیگیں کھڑکاتے رہیں، نہ کوئی نماز نہ کوئی اعمال۔ یہ کون سی مولا علی کی محبت ہے؟ یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اور بجائے ان کے مخالفین کا علمی رد کرنے کے گالی گلوچ پہ اتر آئیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہونا۔